بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فقیر آتا تو اماں اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیتی، بدلے میں وہ دعا دیتا کہ اللہ تجھے بیٹا دے جو تجھے کما کما کر کھلائے۔ مجھے بڑی ہنسی آتی کہ اماں کو بیوہ ہوئے تو 7 سال ہو گئے، پر اس کی یہ دعا سن کر اماں بڑی خوش ہوتی اور روزانہ الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتی۔ ایک رات اچانک پڑوسن کی طبیعت خراب ہوئی تو اماں وہاں چلی گئی۔ میں اماں کے بستر پر لیٹ گئی۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اچانک اماں سمجھ کر آج پھر صبح صبح وہی فقیر آ کر گلی میں صدا لگانے لگا جو روز اس وقت آ کر سارے محلے سے مانگا کرتا تھا۔ مجھے اس فقیر کے آنے سے سخت کوفت ہوتی تھی، کیونکہ اس کے آتے ہی اماں اپنے حصے کی روٹی جا کر اسے دے آتی اور خود بھوکی رہ لیتی۔ پہلے ہی ہم لوگ بہت مشکل سے وقت کاٹ رہے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد سے 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے نصیب ہوتی تھی، اور اس میں سے بھی اماں اپنے حصے کی روٹی اسے دے دیتی۔ اس فقیر کا حلیہ بھی مجھے عجیب ہی لگتا تھا۔ بڑے بڑے کڑے ہاتھوں اور گلے میں پہنے ہوتے اور آنکھوں میں بھر بھر کے سرما ڈالا ہوتا تھا، جس سے اس کی شکل عجیب سی لگتی تھی۔ پورا محلہ اس فقیر کو سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا، کیونکہ سب کا ماننا تھا کہ اس فقیر کی دعا میں بڑا اثر ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں اس سے اختلاف رکھتی تھی اور اسے ناپسند کرتی تھی۔ جب بھی اماں اسے اپنے حصے کی روٹی جا کر دیتی، وہ فقیر بدلے میں کہتا کہ تجھے اللہ بیٹا دے گا جو تجھے کما کما کر کھلائے گا اور تیرے دن پھیر دے گا۔ مجھے اس دعا سے فقیر جھوٹا لگتا تھا، کیونکہ ابا کو اس دنیا سے گئے 7 سال ہو چکے تھے۔ میرا نام فریحہ ہے، سب پیار سے مجھے فری کہتے تھے۔ اس سب کی فہرست میں بس میرے ماں باپ ہی آتے تھے، کیونکہ ان کے علاوہ میں نے کبھی کسی کو اپنے آس پاس بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میرا کوئی بھائی بہن تھا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ بس محلے میں 1-2 دوستیں تھیں جو کبھی کبھی فری کہہ لیتی تھیں۔ جب میں نے تھوڑا ہوش سنبھالا اور اسکول جانا شروع کیا تو اپنی دوستوں کو ان کے رشتہ داروں کے گھر جاتا دیکھ کر میں بہت اداس ہوتی کہ میرا کوئی رشتہ دار کیوں نہیں ہے۔ اماں سے پوچھتی تو وہ کہتی کہ میرا کوئی بھائی بہن اس دنیا میں نہیں اور تیرے باپ کے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو پتہ چلا کہ میرے ماں باپ نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے ان کو گھر سے نکال دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ سارے رشتے توڑ لیے گئے تھے۔ میرا باپ ایک مزدور آدمی تھا، سارا دن محنت مزدوری کرتا تھا تو ہمیں شام کو کھانا ملتا تھا۔ میری ماں کو پیروں اور فقیروں پر بڑا اعتماد تھا۔ وہ ہر جمعرات کسی پیر کے پاس جاتی تھی اور اپنے حالات کے بدلنے کی دعائیں کرواتی تھی۔ کہتی تھی پیر صاحب نے کہا ہے کہ اگلے سال ہمارے حالات ضرور بدل جائیں گے اور کوئی بہت بڑی خوشی ملے گی۔ میں نے کہا اماں، مجھے تو بہن یا بھائی کی خوشی چاہیے۔ میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میرا کوئی چھوٹا بہن یا بھائی ہو جس کے ساتھ میں کھیلوں کودوں۔ خود اماں کو بھی بیٹے کی بڑی آرزو تھی۔ میں 8 سال کی تھی، مگر اماں کی اس بات نے کہ اگلے سال ہمیں کوئی خوشی ملے گی میرے دل میں بھی امید جگا دی تھی۔ لیکن اگلے سال خوشی کی بجائے وہ سانحہ ہو گیا جس کے بارے میں ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا باپ روز کی طرح کام کے لیے گھر سے نکلا مگر واپس چارپائی پر آیا۔ اس وقت میں چھوٹی تھی، اس لیے معلوم نہیں ہو پایا کہ ابو کو کیا ہوا تھا، بس اتنا یاد تھا کہ ابا مر گئے۔ حیرت تو مجھے اماں پر ہوئی جو اتنی بڑی خبر سن کر بھی سکون سے بیٹھی رہی۔ مجھے آخری بار ابا کا چہرہ بھی نہ دیکھنے دیا۔ محلے والے کہنے لگے بیچاری بیوہ ہو گئی اتنی سی عمر میں۔ ابا کے جنازے پر میں نے پہلی بار اپنے گھر میں لوگوں کا رش دیکھا تھا۔ کسی کے منہ سے سنا تھا کہ میرے تایا اور چچا بھی آئے تھے، مگر انہوں نے بس اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کی اور چلے گئے۔ مجھے پیار کرنا تو دور کی بات، انہوں نے مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ میری ماں بالکل خاموش تھی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ بہا۔ میرے باپ کی تدفین ہو گئی تو میری ماں نے وہ محلہ ہی چھوڑ دیا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کا زیادہ وقت گھر سے باہر گزرنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سارا وقت باہر کیا کرتی ہیں۔ شام کو گھر آتی تو ہم دونوں کے لیے کھانا لے آتی۔ میں اماں سے پوچھتی کہ اماں سارا دن کہاں ہوتی ہو، تو سکون سے کہتی کام کرنے جاتی ہوں۔ اب میں بڑی ہو رہی تھی، اس لیے مجھے لوگوں کی باتیں بہت بری لگتی تھیں۔ جب محلے والی عورتیں اماں کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرتی تھیں، میں اماں سے پوچھتی تو کہتی لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کر۔ ایک دن میں اسکول جا رہی تھی کہ میں نے ایک بار راستے میں اماں کو دیکھا، وہ ایک کوٹھی کے اندر جا رہی تھی۔ مجھے بھی تجسس ہوا تو میں بھی اماں کو آوازیں دیتی اندر تک چلی گئی۔ وہ بہت خوبصورت گھر تھا،
میں نے اماں کو یہیں آتے دیکھا تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے اندر تک چلی آئی۔ اچانک ایک کمرے سے میری ماں باہر نکلی۔ مجھے یوں گھر میں پھرتا دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ جلدی سے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لے آئی۔ مجھے غصے سے ڈانٹتے ہوئے اماں نے کہا، تو اندر کیسے آئی؟ میرا پیچھا کر رہی تھی؟ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں میں تو اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں آپ کو دیکھا، آپ کو آواز دیتے ہوئے پیچھے آ گئی۔ اماں نے سختی سے کہا، خبردار، آج کے بعد تم نے اگر مجھے راستے میں کہیں دیکھ بھی لیا تو تم مجھے آواز نہیں دو گی اور نہ ہی میرے پیچھے آؤ گی۔ وہ میرا گھر نہیں، میرے مالکوں کا ہے، میں وہاں کام کرنے جاتی ہوں۔ آج کے بعد سے مجھے تو اس راستے سے گھر جاتی نظر نہ آ، اپنے اسکول آنے جانے کا راستہ بدل لے۔ میں روتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ میں 13 سال کی ہو گئی تھی اور اماں ابھی تک مجھے بچی ہی سمجھتی تھی۔ اگلے 2 سالوں نے ایک دم ہی میری جسامت بڑھا دی تھی۔ میں 15 سال کی تھی مگر میرا قد اماں جتنا ہو گیا تھا، اس لیے میں اب گھر سے باہر کم نکلتی تھی۔ اس فقیر کی اپنی گلی میں موجودگی میں نے ہی نوٹس کی تھی۔ میں اور اماں بازار سے آ رہے تھے جب اس فقیر نے راستے میں کچھ کھانے کو مانگا۔ اس وقت اماں کے ہاتھ میں جتنے پیسے تھے بس فقیر کو دے دیے۔ بدلے میں اس فقیر نے اماں کو بیٹے کی دعا دی، جسے سن کر میں تو ہنس پڑی، مگر اماں تو یوں خوش ہوئیں جیسے انہیں دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ جیسے ہی اس فقیر کو پتہ چلا کہ بیٹے کی دعا پر خوش ہو کر اس عورت نے پیسے دیے ہیں، اس نے روز ہماری گلی میں آنا شروع کر دیا۔ آتا اور صدا لگاتا، اماں بھاگ کر جاتی اور اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیتی۔ میں کہتی، اماں تم بیوہ ہو، ابا کو مرے 7 دن نہیں 7 سال گزر گئے ہیں، تمہیں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اماں تو جیسے روز اس دعا کے انتظار میں رہتی۔ میں نے میٹرک کر کے ایک ہاسپٹل میں نوکری کر لی تاکہ اب اماں کو کام کاج کرنے سے منع کر دوں۔ ایک دن ہاسپٹل میں نے اماں کو دیکھا، میں حیران ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، یہ کس لیے آئی تھی؟ تو کہنے لگی، یہ عورت الٹرا ساؤنڈ کے لیے آئی تھی۔ یہ سن کر تو میں انتہائی شاکڈ ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہا اپنا سر پیٹ لوں۔ اماں کو کیا ہو گیا تھا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ اپنا کمرہ بھی گھر میں ہر وقت بند کیے رکھتی تھی، یہاں تک کہ مجھے بھی نہ آنے دیتی۔ میں کچھ کہتی تو اماں الٹا مجھے ڈانٹ دیتی۔ فقیر کے آنے پر بھاگی بھاگی جاتی، بیٹے کی دعا پر یوں خوش ہوتی جیسے واقعی ان کو مل جانا ہو۔ اور اب ہاسپٹل الٹرا ساؤنڈ کروانے آنے کا کیا مطلب تھا؟ ایک سوچ میرے ذہن میں یہ آئی کہ کیا کہیں اماں سچ میں تو؟ میں نے جلدی سے لاہور پڑی کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا تو تبھی پیدا ہوگا نا جب اماں کی شادی ہوگی۔ اگر اماں چاہتی تو شادی کر ہی سکتی تھی۔ میں نے کون سا منع کیا تھا جو اسے چھپ کر شادی کرنی پڑتی؟ لیکن روز ہی اماں الٹرا ساؤنڈ کروانے آ جاتی۔ میں تو شرمندگی کے مارے کسی کو بتاتی بھی نہیں تھی کہ یہ میری ماں ہے۔ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ اماں چاہتی کیا ہے، کیونکہ یہ سب کر کے اپنا مذاق بنوا رہی ہیں۔ ڈاکٹرز بھی ہنستی تھیں کہ یہ عجیب عورت ہے، روز الٹرا ساؤنڈ کروانے آ جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اماں سے صاف اور سیدھی بات کرنی پڑے گی، اس طرح سے تو اپنا تماشا بنا رہی ہیں وہ۔ میں نے گھر جا کر اماں کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور کہا، اماں مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اماں نے بجائے دروازہ کھولنے کے اندر سے ہی آواز دی کہ ابھی کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، شام ہو رہی ہے، صبح بات کریں گے۔ میں نے کہا، اماں دروازہ تو کھولو، صرف 2 منٹ کی بات ہے۔ اماں نے دروازے سے سر نکالتے ہوئے پوچھا، ہاں بولو کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا، اماں کیا کمرے میں کوئی ہے؟ پتہ نہیں اس سوال پر اماں گھبرا گئی تھی یا مجھے لگا تھا کہ وہ گھبرا گئی ہیں۔ کہنے لگی، نہیں تو کمرے میں کس نے ہونا ہے، تم آؤ اندر آ کر بات کرو۔ میں اماں کے کمرے میں چلی گئی، ہر طرف نظر دوڑائی مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ مطمئن ہو کر میں نے پوچھا، اماں روز فقیر جب بیٹے کی دعا دیتا ہے تو تم اسے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم بیوہ ہو؟ اماں چند ثانیے کو خاموش رہیں، پھر کہنے لگی، وہ بیچارہ دعا دیتا ہے، دینے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا، اماں کمرے میں مجھے کیوں نہیں آنے دیتی؟ اماں نے کہا، ابھی تم آ کر میرے کمرے میں بیٹھی نہیں ہو، میں نے کب تمہیں منع کیا؟ اماں کے پاس جیسے ہر سوال کا جواب تھا۔ اب کی بار میں نے جو سوال پوچھا مجھے یقین تھا کہ اماں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اماں مجھے یہ بتاؤ کہ تم روز ہاسپٹل الٹرا ساؤنڈ کروانے کیوں جاتی ہو؟ میرا یہ والا سوال سن کر اماں واقعی حیران رہ گئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اسی ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر کی پرچیاں لکھتی تھی۔
اس سے پہلے اماں اس سوال کا جواب دیتی بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تو اماں کی اس سوال سے بچت ہو گئی کیونکہ پڑوسن آ گئی تھی۔ اب گھنٹہ تو اسی نے لے لینا تھا۔ میں نے سوچا کل پوچھوں گی کہ اماں الٹرا ساؤنڈ کروانے کیوں جاتی ہے روزانہ۔ اگلے دن رات کے 10 بج رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے وقت دروازے پر مجھے جانا منع تھا، اماں ہی دروازہ کھولتی تھی۔ ابھی بھی اماں ہی دروازے پر گئی۔ سامنے پڑوسیوں کا بچہ تھا۔ اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، خالہ امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، آپ کو بلا رہی ہیں۔ اماں کی وہ پکی سہیلی تھی، اس لیے جلدی سے دروازے سے ہی اس کے ساتھ چلی گئی۔ جاتے جاتے کہہ گئیں اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور دروازہ بند کر لینا۔ میں جانے کیوں اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اماں کے کمرے کی طرف آ گئی اور اماں کے بستر پر لیٹ گئی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اماں سمجھ کر کسی نے اچانک اماں کا نام لے کر مجھ پر سے کمبل ہٹایا تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ میری سانس بری طرح سے خراب ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کسی نے اماں کے دھوکے میں مجھ پر سے کمبل پیچھے کیا تھا اور اماں کا نام لیا تھا۔ میں ڈر کر دروازہ کھول کر باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے اماں سے ٹکراؤ ہو گیا۔ مجھے اس طرح گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا؟ میں نے ساری تفصیل بتائی۔ اماں نے ساری بات سننے کے بعد مجھے کہا، فری تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا، نہیں اماں، کمرے میں کوئی تھا، میں نے خود کسی کی آواز سنی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں گئی اور 1 منٹ بعد ہی مجھے آواز دے کر کہا، آ کر دیکھ لے، کوئی نہیں ہے یہاں۔ میں ڈرتے ڈرتے اماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو واقعی کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اماں نے کہا، بس دیکھ لیا، کہا بھی تھا کہ کوئی نہیں ہے یہاں، تمہارا وہم ہے۔ میرا ذہن کسی طور پر تھوڑی دیر پہلے ہوئے واقعے کو وہم ماننے پر تیار نہیں تھا۔ میرے ساتھ وہ سب حقیقت میں بیتا تھا۔ میں نے سوچا اماں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ اماں کے کمرے میں جن بھوت تو نہیں، کیونکہ مجھے بڑے عرصے سے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اب روز صبح 7 بجے گھر سے نکلتی تھی اور رات کے 7 بجے آتی تھی۔ اماں کو میں نے کہہ دیا کہ اب تم نوکری نہیں کرو گی، اس لیے وہ گھر پر رہتی تھی۔ میں ہاسپٹل جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو محلے کی ایک اور لڑکی مل گئی۔ مجھے کہنے لگی، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا چل رہا ہے میرے گھر میں؟ وہ کہنے لگی، دیکھو برا مت ماننا، میرا مقصد تمہیں صرف سچائی سے آگاہ کرنا ہے۔ پورا محلہ تمہاری امی کو لے کر باتیں بنا رہا ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیسی باتیں؟ وہ کہنے لگی، یہی کہ تمہاری اماں نے شادی کر لی ہے چھپ کر۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی۔ اب میں اس سے کیا بتاتی کہ کل رات کے بعد سے تو میرے ذہن میں بھی یہی شکوک و شبہات ہیں۔ کل رات جو آواز مجھے سنائی دی تھی وہ مردانہ آواز تھی۔ میں نے اس کو مسکرا کر کہا، فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں، مگر میں تو اماں کو کہتی رہتی ہوں کہ شادی کر لو، مگر وہ مانتی ہی نہیں۔ اس لڑکی کی تو جیسے تیسے تسلی کروا دی، مگر اندر ہی اندر میں بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ محلے والوں کی زبانیں آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ وہ تو باتیں کر دیتے ہیں، چاہے بات کوئی بھی نہ ہو، وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اماں اب کی بار میں کچھ ایسا کروں گی کہ تمہیں سچ بتانا پڑے گا۔ اگلے روز اماں اس فقیر کی صدا پر روٹی دینے باہر نکلی تو میں نے بھی اس کی گفتگو سننے کے لیے کان لگا دیے۔ اماں اس فقیر سے کہہ رہی تھی کہ بابا جی ابھی تک بیٹے کی خبر نہیں ملی۔ وہ ڈھونگی بابا کہنے لگا، مل جائے گی بچہ، مل جائے گی، آج ہی ٹیسٹ کروا، مل جائے گی۔ اماں اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئیں۔ اصل میں نے ہی اس فقیر کو کہا تھا کہ میری ماں سے یہ کہے۔ اب آگے کا مرحلہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اماں اب الٹرا ساؤنڈ کروانے بھاگی بھاگی ہاسپٹل آئے گی۔ میں نے وہاں کی ڈاکٹر کو بھی اپنی مدد کے لیے پہلے سے کہہ دیا کہ فلاں نام اور فلاں حلیے کی عورت آئے گی، تو آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے اسے کہنا ہے کہ وہ بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یوں اپنی ماں کو بے وقوف بنانا اچھی بات نہیں ہوتی، مگر راز جاننے کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اماں تھوڑی دیر بعد ہاسپٹل چلی گئی اور میں گھر پر رکی رہی۔ اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے میں نے آج کام سے چھٹی کی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اماں کی واپسی ہوئی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، اتنی خوش کہ اس سے خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ گھر آئی تو میں نے کہا، اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ بہت خوش دکھائی دے رہی ہو، سب خیریت ہے نا؟ کہنے لگی، ہاں ہاں سب خیریت ہے، بعد میں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔
تو میں نے کہا اماں ابھی اندر نہ جاؤ، میں نے کمرے میں آگ لگا رکھی ہے، کیونکہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ میری پوری بات سنے بغیر ہی اماں آگ کا نام سن کر حواس باختہ ہو گئیں۔ جلدی سے مجھے پیچھے دھکا دے کر وہ کمرے میں بھاگی۔ میں نے پہلے ہی دھواں پھیلا رکھا تھا۔ میں نے کہا اماں کمرے سے باہر آ جاؤ، میں نے ہر طرف پیٹرول چھڑک دیا ہے اور اب اسے تیلی لگانے لگی ہوں۔ آپ کے کمرے میں جنات ہیں، یہ سب کرنے کو مجھے پیر صاحب نے کہا تھا۔ میں نے اماں کو دکھانے کی خاطر جس تھوڑی سی جگہ پر پیٹرول پھینکا تھا، ماچس کی تیلی پھینکی تو آگ بھڑک اٹھی۔ اماں حواس باختہ ہو کر الماری کی پیچھے بھاگی۔ جلدی سے الماری کو ایک جانب سرکایا تو الماری میں ایک طرف ایک کمرہ سا نظر آیا۔ اماں آواز دے کر بولی، سنیں باہر آ جائیں، اس سے پہلے کہ پورے کمرے میں آگ لگ جائے۔ میں نے فاتحانہ انداز میں خود کو داد دی کہ دیکھا کیسے رنگے ہاتھ پکڑا میں نے اپنی ماں کو، لیکن الماری سے باہر نکلتے آدمی کو دیکھ کر میں سن رہ گئی۔ میرے سر پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ابا آپ؟ الماری کے پیچھے خفیہ کمرے سے نکلنے والا کوئی اور نہیں، میرا باپ تھا۔ اسی دوران اماں تیزی سے بھاگی اور بالٹی بھر کر پانی پھینک کر وہ تھوڑی سی آگ بجھائی، لیکن اب اصل آگ تو میرے اندر جل چکی تھی۔ 7 سالوں بعد ابا کو یوں سامنے دیکھا، وہ بھی اس قسم کی صورتحال میں، میرے لیے بہت غیر یقینی تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہی شخص میرے سامنے کھڑا ہے جس کو مرے 7 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے یوں گمسم سے انداز میں کھڑے دیکھ کر اماں آگے بڑھی اور بولی، میں جانتی ہوں کہ ہم نے تجھے دھوکہ دیا ہے، تجھ سے بہت کچھ چھپایا ہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ سچ اس طرح سامنے آ گیا، ورنہ میں تجھے بتانے ہی والی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے اور تیرے ابا نے پسند کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ہمارے گھر والے ہماری شادی کہیں اور کروانا چاہتے تھے۔ تمہارے باپ کے گھر والے کافی امیر تھے، اس لیے انہیں ایک چھوٹے گھر کی بہو منظور نہیں تھی۔ تمہارے دادا نے ہمیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اسی لیے سب چھوڑ چھاڑ کر ہم دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے شہر آ گئے۔ تمہارا باپ بعد میں کئی بار اپنے باپ کو منانے جاتا رہا، مگر وہ بہت سخت نہیں مانے۔ اس میں بڑی وجہ تمہارے چچا اور تایا کا رویہ تھا۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں اور میرا شوہر اس حویلی میں رہیں۔ ہمیں بے دخل کروانے کے لیے وہ اپنے باپ کے کان بھرتے تھے کہ کبھی بھی ان کو معاف نہ کرنا۔ تمہارے باپ کے خاندان میں ایک عجیب رواج تھا کہ جائیداد میں صرف لڑکے کو ہی حصے دار بنایا جاتا۔ تمہارے تایا کی 2 لڑکیاں تھیں اور چچا کی بھی ایک بیٹی تھی۔ بیٹا کسی کا نہیں تھا۔ کئی سال گزر گئے، آخر تمہارے دادا کا دل نرم ہوا اور انہوں نے تمہارے باپ کو کہا، بیٹا پیدا کر اور میرا پوتا لے کر آ، میں اس دن تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ خبر دوسروں کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس طرح آدھی سے زیادہ جائیداد تمہارے باپ کے پاس چلی جاتی۔ اماں یہاں تک کہانی سنا کر چپ ہوئی اور ابا کو کہا، آگے آپ بتائیے کہ کیا ہوا۔ ابا کہنے لگے، میرے بھائیوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کہیں میں بیٹا پیدا کر کے ابا کی معافی اور آدھی جائیداد نہ لے اڑوں، اس لیے انہوں نے میرے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ یہ مجھے اپنی ہی موت کا جھوٹا ڈرامہ کرنا پڑا تاکہ سب کو یقین آ جائے۔ میرے جنازے پر میرے دونوں بھائی آئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارا۔ ان کے جاتے ہی فوراً میری بیوی یعنی تمہاری ماں، اس نے مجھے باہر نکال لیا۔ ہم کسی اور محلے میں چلے گئے، صرف اس لیے کہ وہ لوگ تمہیں اور تمہاری ماں کو نقصان نہ پہنچائے۔ میں روح پوش رہا، دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل، صرف تمہاری ماں سے ملتا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا ہو جائے، ایک بار بیٹے کی خوشخبری مل جاتی تو میرا باپ مجھے معاف کر دیتا، مگر اس بھاگ دوڑ میں اتنے سال گزر گئے کہ معلوم ہی نہ ہو سکا اور تم اتنی بڑی ہو گئی۔ میں کچھ عرصے سے اسی گھر میں چھپ کر رہ رہا تھا۔ اس دن میں نے ہی تمہیں تمہاری ماں کے دھوکے میں آواز دی تھی۔ اماں نے ابا کے چپ ہونے پر کہا، لیکن اب اللہ نے ہماری سن لی، میں ابھی الٹرا ساؤنڈ کروا کر آئی ہوں، میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ ہمارا 7 سال کا صبر رنگ لے آیا۔ اماں اور ابا کی بے تحاشا خوشی دیکھ کر میں دل میں انتہائی شرمندہ ہوئی کہ میں نے ہی ڈاکٹر کو یہ جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ میں صبح ہاسپٹل ڈیوٹی پر گئی تو وہ ڈاکٹر جس کو میں نے یہ سب کہنے کو کہا تھا مجھے کہنے لگی، یار اصل میں کل خود نہیں آ سکی، خاندان میں ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ تمہاری اماں کل آئی تھی کیا؟ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ اگر وہ کل نہیں تھی تو اس کا مطلب تھا کہ کسی اور ڈاکٹر نے اماں کو چیک کیا تھا اور وہ خبر سچی تھی، میری ماں سچ میں بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گئی۔ میں تو کل سے اماں اور ابا سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔
کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے جھوٹ بلوایا تھا تو وہ کیا سوچیں گے، مگر خدا کی قدرت کے یہ سچ ہو گیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ گھر جاتے ہوئے میں نے مٹھائی خریدی کیونکہ اب ہمارے دن پھرنے والے تھے۔ جیسے ہی میرا بھائی پیدا ہوتا ہم اسے لے کر گاؤں جاتے اور دادا کو ساری سازشوں سے باخبر کر کے ان کو ان کا وارث دکھاتے، جس کے لیے میرے ماں باپ نے 7 سال کی اذیت سہی تھی۔ بعد میں یہی سب ہوا۔ دادا نے اپنے دوسرے بیٹوں کو سزا کے طور پر ان کو ان کے حصوں سے محروم کر دیا اور معافی بھی منگوائی۔ میرا بھائی ہی ان کی جائیداد کا اکلوتا وارث ٹھہرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو زنا کرنا بالکل معاف ہے، یعنی جن پر زنا کی حد نہیں لگتی، چاہے وہ جتنا مرضی زنا کر لیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بے قصور ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتب سے ملتے ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے جو زنا کے متعلق ہے اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ انہوں نے ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور کہا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا ہے اور ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے ان لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی کہ جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ کہ جو بالغ نہ ہو یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو کہ دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا، اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود تھا، اس لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔